أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله مولانا العظيم لي خمسة أطفي بها حرب الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اللہ رب العزت نے ہمیں آج مبارک دن جمعہ المبارک کی اس خوبصورت نشست میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کی وہ پرکیف اور پرنور لمحات اور ان میں کی جانے والی عبادات، تسبیحات، مناجات اور پھر ماہ رمضان کے اختتام پر اعتکاف کی شکل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عظیم نعمتوں سے اور رحمتوں سے بھرے وہ 10 دن کے اعتکاف کے میسر آنے کے بعد پھر عید الفطر جو خوشیوں کا موقع ہے، اس کے متصل انداز آج کی یہ خوبصورت نشست جس کا اہتمام ہر ماہ تحریک منہاج القرآن حاجیوالا کے زیر اہتمام کیا جاتا ہے. دعا ہے رب کائنات اس مسجد کی جملہ انتظامیہ کے احباب، اہلیان حاجیوالا، آپ کی کوششوں کا اللہ رب العزت اجر عظیم بھی عطا فرمائے، اجر کثیر بھی عطا فرمائے. ہماری آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام اور اس کا کردار. یہ موضوع اپنے تئیں بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہم نے اس مضمون میں بالخصوص 2 پہلوؤں کو شامل کر کے آپ احباب کی تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی چند آیات کی روشنی میں چاہا کہ کچھ رہنمائی میسر آ سکے جس سے آپ معاشرے میں اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے گھروں کو سنوارنے کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکے ہم اپنی کوششوں کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید سورہ النساء اس کی ابتدائی آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی اور آگے پھر فرمایا اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.
پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور اس رب سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ حاضرین محترم، ہمارے ہاں بہت سارے علاقوں میں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ سوچ سرایت کر چکی ہے، اور یوں سمجھیں کہ ہماری افکار اور ہمارے نظریات کا حصہ بن چکی ہے، اور ہم اس بات کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر بیٹھے ہیں کہ معاشرے میں جو مقام مرد کو حاصل ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے، اور یہ بات کئی ذہنوں میں ان کی افکار میں شامل ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم عورت کے تمام تر حقوق ان کو دینے سے قاصر ہیں، اور ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ ان کے حقوق ان تک اسلام کی روح سے، دین کی روح سے، شریعت کی روح سے جو ان کے حقوق بنتے ہیں ان کو دیے جائیں۔ حاضرین فی احتشام، یہ زوال اس قدر تک پنپ چکا ہے معاشرے میں کہ ہم تو عورتوں کو رائے دینے کے قابل بھی نہیں سمجھتے، ہمارا یہ حال بن چکا ہے۔ حاضرین فی احتشام، جو اگلی بات میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وجہ یہی ہے کہ آج معاشرے میں، اس ماحول میں، ہمیں آج کے دور میں کیوں جنید بغدادی جیسی شخصیات پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیوں سری سقطی جیسے صوفیاء اور اولیاء پلتے بڑھتے پیدا ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیوں ذوالنون مصری جیسی شخصیات نہیں پیدا ہو رہی، بو علی کلندر جیسی شخصیات کیوں نہیں آ رہی، اور ڈھونگ رچانے والے شبدہ باز ہر آتے دن کے ساتھ نت نئے ہتھ کنڈوں کے ساتھ منظر عام پر نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج عورتوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم ان کے حقوق کی پاسداری کر لیں۔ عورتوں کے اس مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے اور رہنمائی دیتے ہوئے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر جو آج حالات ہمارے معاشرے میں ہیں، آئیے کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے یہی حالات، اس سے پہلے کس دور میں رہے معاشرے میں، کیا ایسا دور پہلے بھی گزر چکا ہے، یا آج ہمارے اس موجودہ دور میں یہ برائیاں جنم لے رہی ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم قبل از اسلام اس معاشرے کو دیکھتے ہیں جسے جہالت پر مبنی معاشرہ سمجھا جاتا تھا۔ حاضرین مکرم، اب ذرا توجہ کیجئے کہ ایک طویل عرصے تک عورت معاشرے کے ظلم و ستم کا شکار رہی۔ کہیں عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا رہا۔ آپ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، یاد دہانی کے لیے چند باتیں گوش گزار کر رہا ہوں۔ اور کہیں عورت کے شوہر کی وفات کے ساتھ ہی، شوہر کے ساتھ ہی عورت کو زندہ جلا دیا جاتا رہا۔ اس معاشرے کے یہ احوال بھی تھے، یہ حالات بھی تھے۔ کہیں اسی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا رہا۔ پھر ستم بالا ستم، کئی فلاسفر تو ایسے بھی گزرے کہ وہ عورت کو سرے سے انسان ہی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ یہ حالات بھی رہے۔
حاضرین مکرم، معاشرے میں پیدا ہونے والی بہت ساری برائیاں، بہت سارے بگاڑ، بہت سارے فتنے، ہم ان فتنوں کی بنیاد، ان فتنوں کی اصل، اس بگاڑ کی جڑ ہم معاشرے میں عورتوں کو سمجھتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر جملہ حقوق جن میں ملکیت کی بات آتی ہے، جس میں وراثت کی بات آتی ہے، ہم بنیادی حقوق ہی دینے کے حق میں نہیں ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ ریزنز، وجوہات، اسباب آگے تفصیلات میں چل کر میں بیان کروں گا، مگر ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے مرد کو ذی روح بنایا ہے، بولیے کیا؟ جیسے مرد کو ذی روح بنایا ہے، عورت کو بھی اللہ رب العزت نے نہ صرف ذی روح بنایا ہے بلکہ مرد ہی کی طرح ذی شعور بھی بنایا۔ مگر اس کے باوجود اس عورت کے ساتھ ایک بے جان مورتی سا سلوک اس معاشرے میں ہمیں ہوتا نظر آتا۔ حاضرین مکرم، پھر اللہ رب العزت نے جب معاشرے میں عورت پر ہوتا ہوا یہ ظلم دیکھا کہ عورت کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا، اس کی حق تلفی کی جا رہی ہے، وہ ظلم و ستم کا شکار ہے، رب کائنات کو اس سسکتی ہوئی انسانیت پر ترس آ گیا، اس سسکتی ہوئی انسانیت پر رحم آ گیا۔ رب کائنات نے پھر اس ان پڑھ اور جاہل معاشرے میں اپنے محبوب کو بھیجا، امیوں میں بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا، جاہلوں میں بھیجا، تاکہ میرا محبوب جا کر ان کو دین سکھائے، ان کی اخلاق سنوارے، ان کے کردار کو سنوارے۔ حاضرین ذی احتشام، قرآن مجید نے اسی معاشرے کے بگاڑ کا ایک بڑا مؤثر حل پیش کیا۔ اگر آج کی گفتگو کے چند گوشے ہم توجہ سے سماعت کر لیں گے تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ جب آپ ہی کے معاشرے کا ہر فرد آپ کو معاشرے کو سنوارتا ہوا نظر آئے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان چند آیات کو غور سے سن لیں۔ جیسے اب آ جائیے اس آیہ مبارکہ کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، پہلا حصہ عورت کے مقام اور اس کی برتری اور فضیلت کا، پھر اس کے کردار کی طرف ترتیب سے چلتا جاؤں۔ خطاب کیا یا ایھا، سب بولیے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ اے لوگو، اے انسانوں، تو کیا خیال ہے؟ جہاں یہ خطاب رب کائنات نے مردوں کو کیا، وہی یا ایھا الناس کہہ کر جتنا حقدار مرد تھے اللہ کا وہ خطاب سننے کے لیے، رب کائنات نے اپنے خطاب میں عورتوں کو مردوں سے جدا نہیں کیا۔ جیسے خطاب مردوں کو کیا وہی خطاب اللہ نے عورتوں کو بھی کیا۔ بولیے وہی خطاب اللہ نے ساتھ، اور یا ایھا الرجال نہیں کہا کہ اے مردو، مرد کہہ کر خطاب نہیں کیا کہ اے مردو اللہ سے ڈرو، اتقو، رب سے ڈرو، نہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ تو بحیثیت انسان عورتیں بھی اسی طرح مردوں کے ساتھ شامل ہو کر اس خطاب کا حصہ ہے جو انسانیت کو سنا رہا۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ عورت کا مقام بتا رہا کہ رب کائنات نے اپنے خطاب میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی عورتوں کو بھی شامل فرمایا۔ پھر توجہ کیجئے، اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ایک ہی طریقے میں دونوں کو خطاب کیا جاتا، ایک طریقہ یہ تھا کہ مردوں کو الگ خطاب کیا جاتا اور عورتوں کو، بولیے، عورتوں کو الگ خطاب کیا جاتا، مگر رب کائنات چونکہ دلوں کے بھید جاننے والا تھا، رب کائنات نے اسی لیے مردوں کے لیے کوئی الگ لفظ استعمال نہیں کیا اور عورتوں کے لیے کوئی الگ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ دونوں کے لیے یکساں ایک جیسا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ جس لفظ کے ذریعے میں
مردوں کو خطاب کر رہا ہوں اسی لفظ کے ذریعے عورتوں کو خطاب کر رہا ہوں تاکہ دنیا جان لے کہ عورت بحیثیت انسان اللہ کی بارگاہ سے جس خطاب کی مستحق تھا مرد، اسی خطاب کی مستحق اللہ نے عورت کو بھی بنایا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید عورت کا مقام کم تھا اس لیے کوئی اور لفظ استعمال کیا، نہیں، جس لفظ کے ذریعے مردوں کو خطاب اسی لفظ کے ذریعے۔ آپ شاید آج عورتوں کے مقام کی بات ہو رہی ہے تو پریشان بیٹھے ہیں، وہ سب گھر والے ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، گھر والیاں بھی ہیں، ہماری ماں، وہ سب عورتیں ہیں۔ اب اگلی بات بڑی خاص آ رہی ہے، وہ کیا؟ آگے فرمایا اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، اور آگے کیا فرمایا؟ رب سے ڈرو کیسے؟ خلقکم من نفس واحدہ، کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ بولیے کیا؟ نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ اور جب یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی تو نفس واحدہ، اب نفس واحدہ کیا ہے؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ فرمایا جہاں وجود آدم سے مرد پیدا ہوئے، ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ سب بولیے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو کیا خیال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے صرف مرد پیدا کیے؟ نہیں، جہاں مرد اولاد آدم میں سے ہیں وہیں عورت بھی اولاد، بولیے سارے، وہیں عورت بھی اولاد آدم میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نفس واحدہ، یہ رب کائنات نے بتا دیا کہ مرد ہو یا عورت دونوں کی اصل ایک ہے۔ بولیے نا، دونوں کی اصل ایک ہے۔ اور پھر ساتھ بتا دیا کہ دیکھ لو خطاب کرنے میں عورت مرد کے ساتھ شامل، لفظ کا استعمال آیا تو جو لفظ مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے، عورت مرد کے ساتھ شامل، یہ ہے عورت کا مقام۔ جب نفس واحدہ کہا کہ ایک ہی نفس سے سب کو پیدا فرمایا، تو جہاں مردوں کا ذکر کیا ساتھ عورتوں کا ذکر کیا، یہ ہے عورت کا مقام۔ پھر آگے کیا لفظ ہے؟ فرمایا وخلق، تخلیق کیا، منہا زوجہا، بنایا۔ فرمایا قرآن نے مرد کو زوج کہا، وخلق منہا زوجہا، تو عورت کو بھی زوج کہا۔ توجہ، کیا مرد کو زوج کہا تو عورت کو بھی؟ اگر مرد عورت کا زوج ہے تو عورت، بولیے، لفظ زوج بھی دونوں کے لیے ایک ہی استعمال کیا، بدلا نہیں، تاکہ پتا چل جائے کہ دونوں میں بحیثیت انسان، بحیثیت جنس، دونوں میں مرتبے میں، عزت میں، تکریم میں مرد اور عورت میں فرق، بولیے شاید فرق کوئی نہیں ہے۔ پھر حاضرین کی احتشام آگے کیا فرمایا؟ قرآن کا ایک اور مقام ساتھ کوٹ کر دیتا ہوں، آپ سورہ 3 اٹھائیے، وہاں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھائی اللہ نے، والتین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، وطور سینین کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین کی قسم کھائی، اور 4 قسمیں کھا کر بات کیا کی؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا۔ اب اس انسان کو جب سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا کرنے کی بات کی تو اس انسان میں مرد شامل تھا تو عورت بھی، سب عورت بھی شامل تھی۔ جب اس مقام پر آ کر تذکرہ کیا قرآن نے تو آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب اس کی عزت اور تکریم کا ایک اور پہلو بیان کیا تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت اور تکریم کا تاج جب مرد کے سر پر سجانے کی بات آئی تو نہیں فرمایا کہ صرف مرد، بنی آدم میں سے مرد ایسے ہیں جو تکریم کے قابل ہیں، جن کے سر پر عزت کا تاج ہے، نہیں فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کی جو اولاد ہے فرمایا وہ سب عزت والی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا سب مرد ہو یا عورت۔ حاضرین کی احتشام، اسی طرح جب عورت کے مقام کو
ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے بیان کرنا چاہا تو سورہ حجرات میں بیان فرمایا سن لو، کوئی رنگ کی بنیاد پر، کوئی نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، زبان کی لسانیت کی بنیاد پر کوئی کسی سے عرفہ نہیں ہے، کوئی کسی سے زیادہ عزت اور عظمت والا نہیں ہے۔ اگر کوئی زیادہ عزت اور عظمت والا کوئی کسی سے ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بنیاد خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، زبان، رنگ، نسل، گورا، پیسہ، غربت، امیری فقیری نہیں ہے، اتقاکم، ارے جس کا تقوی زیادہ ہے وہی دوسرے سے افضل اور اعلیٰ۔ بولیے جس کا تقوی زیادہ، اتقاکم، اس اتقاکم میں جہاں مرد شامل ہے وہاں سب بولیے ذرا وہاں عورتیں بھی شامل ہیں۔ حاضرین مکرم، یہاں ایک اور بات بڑی خاص کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں مرد افضل ہے، ارے نہیں، اگر مرد کا کردار اعلیٰ ہے، مرد کے پاس تقوی زیادہ ہے، وہ عبادت میں، زہد میں، نماز میں، سخاوت میں، عدل میں، انصاف میں، اللہ کے حضور جھکنے میں، مناجات میں، رب کے حضور رونے گڑگڑانے جاگنے، حقوق اللہ کی پابندی، حقوق العباد کی پابندی میں آگے ہے، تقوی والا ہے تو مرد افضل ہے۔ اور اگر یہی کردار عورت کا ہے اور مرد وہاں اس سے نیچے ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے، نہ مسجد میں آتا ہے، نہ خود آتا ہے، نہ اولاد کو بھیجتا ہے، اگر ادھر مرد کا یہ کردار ہے تو جان لو ادھر عورت کا یہ کردار ہو کہ عورت نماز بھی پڑھتی ہو، بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہو، عورت نماز بھی پڑھتی ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہو، عورت نماز بھی پڑھتی ہو، گھر کا کھانا بناتی ہو، بچوں کو سکھاتی ہو، تربیت کرتی ہو، تقوی والی ہو، پرہیزگار ہو، احکامات کی پابندی کرنے والی ہو، تو یاد رکھ لو وہ عورت ہو کر بھی مرد سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ بولیے عورت ہو کر بھی مرد سے افضل اور اعلیٰ۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس تقوی زیادہ ہے تو برتری کا معیار رنگ، نسل یا جنس نہیں ہے، کیا ہے؟ تقوی۔ بولیے کیا ہے؟ تقوی۔ اب حاضرین ذی احتشام ذرا تخلیق آدم کی طرف آ جائیے، جو اللہ نے فرمایا نا نفس واحدہ، ہم نے ایک نفس سے پیدا کیا، نفس واحدہ سے۔ آپ ذرا تخلیق آدم کو دیکھیے، جب آدم علیہ السلام کو رب نے تخلیق کرنا چاہا تو فرشتوں کو حکم دیا، کیا فرمایا؟ فرشتوں جاؤ مٹی لے کر آؤ، گاڑا تیار کرو، آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کرو، ہم نے بشر خاکی تیار کرنا ہے، آدم کا پیکر تیار کرنا ہے۔ جب گاڑا تیار ہو گیا، خمیر تیار ہو گیا، مٹی لائی گئی، گوندا گیا، جب پیکر بن گیا، پیکر بن گیا، اب اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب میں اس میں اپنی روح پھونک رہا، اپنی روح ڈال رہا۔ تو کیا آدم علیہ السلام کے اس وجود کے پیکر کو تیار کس نے کیا؟ بولیے سارے ذرا، فرشتوں نے۔ مٹی کون لے کے آیا؟ فرشتے۔ گوندا گیا، خمیر تیار کیا گیا، تو کنہوں نے پیکر تیار کیا؟ بولیے سارے، فرشتوں نے تیار کیا۔ گویا فرشتے بناتے رہے، انہوں نے بنا دیا، امر خدا کا تھا، حکم خدا کا تھا، اللہ کے ہی حکم کی تعمیل میں انہوں نے پیکر آدم تیار کیا۔ تب اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب میں اس میں اپنی روح پھونک رہا ہوں۔ مگر اس کے برعکس دوسری طرف آ جائیے، ذرا سوچئے، جب اللہ نے حضرت اما حوا کو بنانا چاہا، یہ بات بڑی قابل توجہ، اور اگر باپردہ میری بہنیں اور بیٹیاں تشریف فرما ہے وہ اس کو متوجہ ہو کے سن لیں، جب حضرت اما حوا کا وجود تیار کرنا چاہا تو تب اللہ نے فرشتوں کو نہیں فرمایا کہ فرشتوں جاؤ حوا کا پیکر تیار کرنا ہے، مٹی لے آؤ، گاڑا لے آؤ، جاؤ اپنے ہاتھوں سے وجود حوا کو تیار کرو۔ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا کو رب نے پیدا کرنا چاہا تو حضرت آدم پر بھی حالت نیند طاری کر دی۔
وہ جنت میں حالت نیند میں تھے، رب کائنات نے امر کن جاری کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت ابا کو پیدا کر کے قیامت تک آنے والی بہنوں، بیٹیوں اور عورتوں کو بتا دیا کہ عورتوں تمہارا مقام یہ ہے کہ جب تخلیق آدم کی بات آئی تو رب کائنات نے فرشتوں سے کہا بیٹھ کر تیار کرو، مگر حیا میں، ادب میں، تمہاری تقریب میں، تمہاری عزت میں رب نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ عورت جس مٹی سے بنے اس مٹی کو فرشتوں کا بھی ہاتھ لگے۔ اللہ نے فرشتوں کا ہاتھ بھی نہیں لگنے دیا۔ بولیے ذرا، کیا فرشتوں کا ہاتھ بھی لگنے نہیں دیا؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ در حقیقت رب حیا سکھا رہا تھا، پردہ سکھا رہا تھا، حتیٰ کہ آپ توجہ کریں کہ آدم علیہ السلام ہی کے عقد میں آنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام ہی کے ساتھ جڑنا تھا کہ جس سے آگے نسل نے پھیلنا تھا، جس سے آگے اولاد آدم نے پیدا ہونا تھا۔ مگر قربان جائیں جن کے ساتھ حضرت اماں حوا نے زندگی گزارنی تھی، رب کائنات نے جب حضرت اماں حوا کا پیکر تیار ہو رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام پر بھی حالت نیند طاری کر دی تاکہ وجود حوا بنتی ہوئی حضرت آدم کو بھی نظر نہ آئے۔ یہ حیا ہے، بولیے یہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ اب حاضرین یہ احتشام، اس سے اگلا پہلو پھر بڑا خاص آ رہا ہے، وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے دونوں کی تخلیق میں فرق کیوں رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کس نے کیا؟ بولیے نا، تو سب کے ذہن میں آ گیا فرشتوں نے۔ مگر جب حضرت اماں حوا کے تخلیق کا وقت آیا تو فرشتوں کو حکم نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ رب کائنات نے امر کن کے ذریعے تخلیق کر دیا۔ سمجھانا رب یہ چاہ رہا تھا کہ اے کائنات میں آنے والی عورتوں، تمہارا مقام یہ ہے، تمہارا رتبہ یہ ہے کہ تمہاری تخلیق کے وقت رب کائنات کو حضرت اماں حوا کے وجود والی مٹی کو ہاتھ کا لگنا بھی گوارا نہ تھا۔ رب نے اتنا پردہ رکھا اور اتنا حیا رکھا۔ آج عورتوں تم بھی پردے کو اپنی پاؤں کی بیڑی اور زنجیر نہ سمجھنا، بولیے پاؤں کی بیڑی اور زنجیر نہ سمجھنا، اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ اس پردے کو نہ سمجھنا۔ یہ پردہ تمہارے خمیر میں تھا کہ رب کائنات نے خود اپنے امر کن سے تمہاری تخلیق فرما دی، اور یہ پردہ یہ ابتدا ہے، عورت کی ابتدا میں یہ پردے کا مقام ہے کہ جب عورت کی ابتدا ہو رہی ہے، ابھی بن رہی ہے، عورت پیدا ہو رہی ہے، تو جیسے عورت کے پیدا ہونے پر پردے کی یہ ابتدا ہے، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مرد کے لیے کتنے کپڑوں کا کفن ہے؟ 3۔ بولیے کتنوں کا؟ 3۔ قربان جائے اس مالک کائنات پر کہ اس نے وہ جس پردے کی ابتدا تخلیق کے آدم کے وقت حضرت اماں حوا کو تخلیق کرتے ہوئے کہ فرشتوں کا ہاتھ بھی مٹی کو نہیں لگنے دیا، پردہ رکھا، پردے کی ابتدا اس انداز میں کی۔ اس مالک کائنات نے جب عورت کو انتہا زندگی گزارنے کے بعد رخصت کرنے کا وقت آتا ہے تو ادھر مرد کے لیے 3 کپڑے رکھے، عورت کے لیے 5 کپڑوں کا پردہ رکھا۔ بولیے ذرا، عورت کے لیے 5 کپڑوں کا پردہ رکھا۔ حاضرین جی احتشام، پھر آگے قرآن کا ایک اور مقام کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اب یہ 3 پہلو یہاں ذکر ہوئے۔ ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے خطاب کیا حضور علیہ السلام کی ازواج کو، اور خطاب کر کے کیا فرمایا؟ پروٹوکول رب دے رہا، ان کو پردے کا حکم دے رہا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، محبوب اپنی ازواج کو فرما دے، وبناتک پھر اپنی بیٹیوں کو فرما دے، ونساء المؤمنین اور پھر عام عورتوں کو خطاب فرمایا، عام عورتوں کو حکم۔ اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں خطاب تو حقیقت میں پردے کا ازواج مطہرات کو تھا۔ بولیے کس کو تھا؟ ازواج مطہرات کو تھا۔ ڈائریکٹ خطاب عام مومن عورتوں سے نہیں کیا، بلکہ کس کو؟ آقا کی ازواج کو کیا، حضور کی بنات کو کیا۔ مگر کائنات میں عورت کا مقام
समझाने के लिए रब्बे कायनात ने फरमा दिया कि ऐ औरतों सुन लो, मुस्तफा की गुलामी और निस्बत की वजह से वो जो प्रोटोकॉल अज़वाजे मुतहरात को दिया है, वो जो प्रोटोकॉल आका अलैहिस्सलाम की साहबजादियों के लिए है, वो जो खिताब उनको किया है, फरमाया तुम्हें भी उस खिताब में शामिल कर रहा हूं। बोलिए उस प्रोटोकॉल में तुम्हें भी शामिल कर रहा हो। हाज़रीन जी इख्तिशाम, अगली बात फिर बड़ी खास आ रही है। वो क्या कि एक वक्त वो भी था कि जब औरत को जूती के बराबर भी नहीं समझा जाता था, जब औरत को राय देने का इख्तियार भी नहीं उसे दिया जाता था। एक वो वक्त था जब औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। फिर इस्लाम ने, फिर कुरान ने, फिर दीन ने, फिर अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने औरत को वो मकाम अता कर दिया कि जब मिल्कियत की बात आई, जब वरासत की बात आई, कि वहां इस्लाम से कबल या जमाना जाहिलियत में तो औरत को राय देने के काबिल भी नहीं समझा जाता रहा। मगर जब इस्लाम ने इसकी तालीमात दी तो इस्लाम ने तालीमात दी कि जैसे मर्द कारोबार कर सकता है, औरत भी कारोबार कर सकती है। जब मर्द जॉब कर सकता है तो औरत भी। अब इस पे परेशान ना हो, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, ये हक दीन दे रहा है, ये हक शरीयत दे रही है, ये हक कुरान दे रहा है। अभी तो शायद इससे आगे जो बात आ रही है आप उस पे ज्यादा हैरान हो जाएंगे। ये कुरान ने कहा कि लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबू। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुन लो, जो जो हुकूक मर्दों के हैं वही हक। बोलते जाइए जरा, आप शायद बराबरी पे परेशान हो रहे हैं, आगे वजाहत और मजीद आ जाएगी तो सुन लीजिएगा। मगर ये मैं और आप नहीं कह रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज के दौर में कुरान की इस फिक्र को कोई नहीं अपना रहा और औरत को उसी मुकाम पर देख रहा है जिस मुकाम पर औरत इस्लाम से पहले जमाना जाहिलियत में थी, अगर आज के दौर में वही नारवा सलूक उसके साथ हो रहा, उसके हक तलबी की जा रही है, उसका माल हड़प किया जा रहा है, याद रख ले ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत का शख्स फौत हो गया, शौहर फौत हुआ तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो औरत आई, साथ एक नन्ही मासूम बच्ची थी। वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गई। औरत ने शिकायत की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा शौहर फौत हो गया है। अब उसके अज़्ज़ा व अक़ारिब रिश्तेदार वो सारे के सारे बाकी जो उसका माल बचा है, जो वरासत बची है, उस सारी पे काबिज हो गए हैं, मेरा हिस्सा देने को कोई तैयार नहीं। बोलिए मेरा हिस्सा देने को कोई तैयार नहीं। इतने में मासूम बच्ची बोली, वो नहीं बची, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबब ये बताते हैं, वो दलील ये देते हैं, जो हमारा माल कब्ज कर रहे हैं वो ये दलील देते हैं कि तुम घोड़े पर सवारी तो कर नहीं सकती, तलवार तो औरत चला नहीं सकती, दुश्मन से जंग तो बोलिए जरा लड़ नहीं, ये सारी चीजें तो औरत कर नहीं सकती, तो हक किस चीज का मांगती है। अब सोच देखें, आप फिक्र देखें तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया सुन लो कि जिस शख्स ने किसी का माल खाया, क्यों कि जैसा हक रब ने कुरान में मर्द को दिया था वही हक कुरान ने, सारे बोलिए जरा, वही हक कुरान ने। भाई आप देखिए जरा कि अगर मर्द कमाता है, यहां एक और पहलू बड़ा खास, मुझे आज पाबंदी भी करनी है अपने वक्त की, मैं समेटना भी चाहता हूं और कोशिश करूंगा आज वक्त पे छोड़ दूं, मगर मजमून मेरा अभी आधा हुआ है। आजकल मुआशरे में हकूक निस्वा के नाम पर बहुत सी एनजीओ काम कर रही है, जो औरत को ये बात बाबर करवाती रहती है कि तेरा हक इस्लाम ने कम रखा है। बोलिए क्या तेरा हक इस्लाम ने कम रखा है? कैसे कि मर्द को कितने हिस्से दिए, सब बोलिए कितने हिस्से दिए, ये मर्दों को तो याद होने चाहिए ना, क्योंकि आपका हक है। मर्दों के कितने हिस्से हैं? 2, और औरत का बोलिए 1। यहां वो एतराज ये लगाती हैं और लगाते हैं, और वो जितने फितने फैलाने वाले और मगरबी दुनिया के पेरोल पे काम करने वाली एनजीओज, वो हमारे मुआशरे को खराब करने के लिए वो औरतों के मार्च करवाने वाले,
وہ پہلو اور ایشو یہ بناتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو 2 حق دیے تو عورت کو 1 دیا، عورت کو لہذا مرد کے برابر حق ملنا چاہیے۔ ارے وہ بھی تو وقت تھا نا اسلام سے پہلے جبکہ عورت کی رائے کو بھی کوئی قبول نہیں کرتا تھا، جب عورت کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ارے یہ اسلام نے حق دیا کہ مرد کو 2 حصے دیے، عورت کو۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیوں کیا؟ سبب سن لیں، وجہ سن لیں۔ وجہ یہ تھی اگر ایک شخص کا ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو، کیا ایک شخص کا ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو، اب بیٹے کے کتنے حصے اور بیٹی کا؟ اب بیٹی جب باپ نے پڑھا دی، لکھا دی، تعلیم دلوا دی، تربیت کی، سارا کچھ کیا کر کے بیٹی کو جب رخصت کیا تو بیٹی دوسرے گھر میں چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ، حصہ کتنا لے کے گئی؟ بولیے ایک۔ اب جس کے عقد میں گئی اس کے کتنے حصے تھے؟ بولیے ذرا، 2 حصے، تو کل کتنے ہو گئے؟ بولیے کل کتنے ہو گئے؟ 3۔ اب ادھر اس بیٹی کا ایک بھائی بھی تھا، کوئی عورت جب بیاہ کر اس کے عقد میں آئی تو بھائی کے کتنے حصے تھے؟ بولیے سارے 2 تھے۔ جو اس کے عقد میں آئی وہ کتنا حصہ لے کے آئی؟ بولیے 1۔ تو ادھر بھی 3 ہو گئے، ادھر بھی 3۔ ارے یہ قرآن نے اور دین نے اور اسلام نے عدل اور مساوات قائم کر کے بتا دیا کہ جو حق مرد کا ہے وہی، بولیے ذرا، مرد کے برابر اسلام نے حقوق عطا کیے۔ کسی جگہ بھی عورت پر ناروا سلوک، بولیے سارے، نہیں ہونے دیا۔ حاضرین ذی احتشام، معاشرے میں عورت کی 4 ہی حیثیتیں ہیں۔ کتنی؟ بولیے 4 حیثیتیں ہیں۔ یا عورت بیٹی کے روپ میں ہے، یا بہن کے روپ میں ہے، یا بولیے اب دوہرا کی بیوی کے روپ میں ہے، یا ماں کے۔ یہ 4 ہی حیثیتیں ہیں۔ اگر بیٹی ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنی بیٹی کو پڑھایا، لکھایا، تعلیم دی، تربیت کی، پھر اسے رخصت کیا عزت کے ساتھ، آقا نے فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ میرے قرب میں یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہوگی۔ ہاتھ کی بولیے یہ 2 انگلیاں ہوگی۔ یہ ہے بیٹی، اور بیٹی کو بھی یہ مقام اسلام نے دیا۔ تھی عورت، بولیے تھی بیٹی بھی عورت کی ہی روپ میں تھی تو اسلام نے یہ مقام دیا۔ اب حاضرین کی احتشام ذرا توجہ کیجیے گا، اس کا ایک اور بھی اینگل اور پہلو ہے۔ جب مال دینے کی بات آتی ہے، حق دینے کی بات آتی ہے، حصہ دینے کی بات آتی ہے، بھائی بہن رشتے دار جملہ حصہ وقار باپ، شور بھائی بالخصوص شور کرتے ہیں کہ باپ نے تجھ پر خرچ کیا، تعلیم دلوائی، یہ کیا، فلاں کیا، تیری شادی کی، سب کچھ کیا، تو اتنا مال خرچ کر دیا ہے، اب تیرا حصہ تو پیچھے بچے ہی کوئی نہیں۔ آج معاشرے میں ایسے ناصور بھی ہیں، ایسے جاہل بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا حق اس انداز میں مارتے ہیں کہ ہم نے تجھے لاکھوں کا جہیز دے دیا۔ ارے لاکھوں کا جہیز دے کر تو نے احسان نہیں کیا، وہ جہیز دین میں، اسلام میں، شریعت میں فرض نہیں تھا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیٹیاں اس وجہ سے گھروں میں اپنے بال سفید کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ باپ کے پاس اس قدر جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں۔ ہم نے یہ جو چیز فرض نہیں تھی اسلام نے کی، ہم نے اس لعنت کا توق اپنے گلے میں جان بوجھ کر ڈالا، اور جس کا قرآن نے حکم دیا تھا وہ تھا حصہ۔ بولیے کیا تھا؟ وراثت تھی، ملکیت تھی، حصہ تھا، اس سے ہم نے پس و پیش کیا بنیاد جہیز کو بنا کر۔ ہم نے کہا کہ تعلیم دلوائی ہے، احسان کیا ہے، ہم نے کہا پڑھایا ہے تو احسان کیا ہے۔ ارے باپ پر فرض تھا، کیونکہ آقا کی بشارت تھی کہ جو پڑھائے گا، جو لکھائے گا، جو تعلیم دلوائے گا، جو تربیت کرے گا، اور تربیت کر کے اخلاق سنوار کے، کردار سنوار کے، پڑھا کے، لکھا کے رخصت کرے گا تو پھر میرے ساتھ قیامت والے دن یوں ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ یہ تو بشارت آقا علیہ السلام نے مشروط رکھی تھی کہ یہ کرے گا، تو اگر آپ نے کر دیا تو اس کا مطلب ہے اللہ رسول کا حکم مانا۔ احسان، بولیے سارے، احسان
نہیں کیا. اور اگر کوئی بنیاد بنا کر یہ کہے کہ اتنے لاکھوں کا جہیز دے دیا ہے تیرا حصہ نہیں بنتا, تو وہ جہیز دے کر بھی تو نے احسان نہیں کیا. ارے وہ جہیز تو نے اپنی بیٹی کو گفٹ دیا ہے, اپنی بہن کو تحفہ دیا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے مما کلا اور کا سورہ نصیبا مفروضا. قرآن کہتا ہے کہ مال کم ہو یا زیادہ ہو, کیا مال, سب بولیے, مال کم ہو یا زیادہ, وہ جتنا بھی ہے اس کی تقسیم اسی طرح ہے جیسی تقسیم قرآن نے بتائی ہے. اس میں بندہ ذاتی رائے کے ساتھ ڈنڈی, بولیے سارے, ڈنڈی نہیں مار سکتا. آج بدقسمتی اور بدبختی اس معاشرے کی اور ہماری کہ ہم نے جہیز کے نام پر ایک لعنت کا کوک اپنے گلے میں ڈال رکھا. یاد رکھ لو, جہیز اسلام میں فرض نہیں ہے. مت کسی کے ساتھ بھی ظلم کرو اور زیادتی کرو. اگر کوئی زیادہ مال رکھتا ہے تو خوشی سے اپنی بیٹی کو دے. اگر کسی کے پاس کم ہے تو وہ اس کے پاس جتنی حیثیت ہے وہ اتنا دے, مگر یہ فرض فرض نہیں ہے. اور جہاں یہ ایک کسی بیٹی کے باپ کے لیے ہے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے دے سکتا ہے, حیثیت دے دے, وہاں بیٹے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ تو اپنی ڈیمانڈز اتنی رکھ کے ہر گھر کی بیٹی رسخت ہو کر عزت سے دوسرے گھر جا سکے. جہاں یہ پہلو ہے وہاں یہ بھی پہلو ہے کہ جہاں لاکھوں, کیا اب تو کروڑوں کی ڈیمانڈز آ گئی ہے کہ ہم یہ بھی لیں گے, یہ بھی لیں گے. اب تو گاڑیوں تک اور بڑی بڑی گاڑیوں تک کی ڈیمانڈز پہنچ گئی ہے. خدا را یہ لعنت اپنے گلے میں نہ ڈالو, آسانیاں پیدا کرو. ارے یہاں جتنی آسانیاں پیدا کرو گے مالک قبر میں اتنی آسانیاں پیدا کرے. بولیے اللہ رب العزت قبر میں اتنی آسانیاں پیدا. یہ ایک پہلو تو ہے بیٹی کا, پھر ایک کیا ہے, وہ ہے بیوی کا, بہن کا, ماں کا. ایک ایک جملے میں بات ختم کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ وقت آپ کا اوپر نہ جائے. حاضرین احترام, اگر بہن کی بات آئے, اب بھائی متوجہ ہوتا ہے, جن کے گھروں میں بہنیں ہیں, سب کی بہنیں ہیں, مشترکہ ہے, سانجی ہیں, وہ سب کی سن لیں. جیسے ادھر بیٹی کے لیے فرمایا نا, جو پڑھائے گا, لکھائے گا, تربیت کرے گا اور رخصت کرے گا تو قیامت والے دن آقا علیہ السلام کے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں. اسی طرح حضور نے فرمایا جو اپنی بہن کی اچھی تربیت کرے گا, اس کا کردار سنبھالے گا, اس کی اخلاق سنبھالے گا, فرمایا وہ بھی قیامت والے دن. وہاں تو تھا جو باپ بیٹی کی تربیت کرے گا, مگر ادھر یہ فرض اگر بھائی نے نبھایا تو بھائی کو یہ اعزاز ملے گا کہ قیامت والے دن آقا کے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو ہوگا. آقا علیہ السلام کی حاجی صاحب میں آپ سے دست بستہ معذرت, یہ بات خاص ہے, میں چھوڑے بنا جا نہیں سکتا. اگر 2-4 منٹ اوپر لے دوں آپ مجھے برداشت کر لیں گے نا. وہ یہ خاص بات سنانے جا رہا. آقا علیہ السلام کی بہن تو تھی, آقا علیہ السلام کی ایک رضائی بہن تھی, حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ. تو اس وقت رواج تھا کہ جب کوئی علاقہ فتح کیا جاتا تو کچھ قیدی بنا لیے جاتے, تو قیدی جب بنائے جاتے تو قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑا جاتا. وہ جو قیدی بنا کے لائے گئے ان میں آقا علیہ السلام کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی, انہیں قید کر کے لایا اور قیدی بھی آ گئے. تو حضرت شیمہ آپ نے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کہا, جا کے دربانوں سے کہا کہ اپنے پیغمبر کو, نبی کو بتاؤ کہ حضرت شیمہ تشریف لائی. حضرت شیمہ جب تشریف لے تو ادارے کائنات نے سنا تو آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. آقا علیہ السلام نے حضرت شیمہ کے لیے اپنی کملی, کالی کملی مبارک بچھائی اور بچھا کر قیامت تک آنے والے بھائیوں کو بتا دیا کہ بھائی وہی ہوتا ہے جو اپنی بہن کو عزت دے اور تکریم دے. حالانکہ سکی بہن نہ تھی, رضائی بہن تھی. تو رضائی بہن کے لیے اتنی عزت اور تکریم بتا دیا کہ جو اپنی سکی بہنوں کو عزت اور تکریم دے گا قیامت والے دن وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ہوگا جیسے دو, جیسے دو انگلیاں. اب اگر بیوی کو بحیثیت عورت دیکھا جائے, یہ ہے عورت کا مقام, تو سن لے سارے رشتے یہی رہ جائیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں یہاں رہ جائیں گے؟ اس لیے کہ سارے رشتے بنے یہاں تھے. بولیے بھائی, بیٹی کا رشتہ کہاں بنا؟ بولیے سارے دنیا میں. ماں کا رشتہ کہاں بنا؟ بولیے
طرح بہن کا رشتہ کہاں بنا؟ دنیا میں واحد ایک رشتہ ایسا ہے جو دنیا میں نہیں بنا، جو جنت میں بنا، اور وہ رشتہ بیوی کا رشتہ ہے۔ بولتے کس کا ہے؟ اور اپنے گھروں میں بھی اگر لتسکنوا کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ یہ تمہیں دی اس لیے ہے کہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور وہ سکون تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب ہم ان کو ترجیح دیں، ان کو پروٹوکول دیں، ان کو عزت دیں، ان کی تکریم کریں۔ چلے اور کسی پہلو سے نہ صحیح، قرآن کے حکم کے تابع رہ کر ہی ان کی تکریم کر دیں۔ گھروں کی جھوٹیاں نہ سمجھو، ارے جو مقام مرد کو حاصل ہے، جو مرتبہ مرد کو حاصل ہے، وہی معاشرے میں کھل کے بولے ذرا، وہی معاشرے میں عورت کو حاصل ہے۔ کسی صورت میں بھی عورت مرد سے رتبہ کم نہیں رکھتی۔ جو مقام اور مرتبہ معاشرے میں مرد کا ہے وہی، ہاں اگر مرد عورتوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہو اور عزت لینا چاہتے ہو اور تقریب لینا چاہتے ہو تو ایک ہی حل ہے، اتقاکم، تقویٰ میں آگے بڑھ جاؤ۔ تقویٰ میں بڑھ جاؤ گے تو عورتوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ اگر تقویٰ میں پیچھے رہ گئے اور عورتیں تقویٰ میں آگے نکل گئی تو عورتیں مردوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ بنیاد کیا تھی برتری کی؟ بولیے سارے، بنیاد برتری کی کیا تھی؟ خاندان، قبیلہ، نسل، رنگ، پڑھائی سب کچھ نہیں تھا، وہ تقویٰ تھا۔ اگر مرد تقویٰ میں آگے بڑھ گیا تو مرد افضل، عورت بڑھ گئی تو اور اگر ماں کی بات کی جائے حیثیت عورت تو الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ وہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو صحیح، مگر کیا ایسی مائیں بھی اس معاشرے میں ہیں کہ جو ایسے بچے پیدا کرنے اس معاشرے کو دیں کہ جو جنت تقسیم کرنے کا سبب بنے؟ بدقسمتی ہماری کہ آج ایسی مائیں بھی نہیں مل رہی کہ جو ابو علی سینا پیدا کر کے دے دے، جو سری سکتی پیدا کر کے دے دے، داتا گنج بخش علی اجمیری جیسی شخصیات پیدا کر کے اس معاشرے کو دے۔ کاش وہ مائیں آج میسر آ جائیں، وہ مائیں میسر آئیں گی تو معاشرہ بدلے گا۔ اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ آج ہی سے تہیہ اور نیت کر لو کہ اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بناؤ، اپنے بچوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑو، نماز کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، احکامات کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، اچھے اخلاق انہیں سکھاؤ، اچھا کردار ان کا بناؤ۔ جب اچھا اخلاق بناؤ گے، کردار بناؤ گے، گھروں کا ماحول بدلے گا۔ گھروں میں جب ماحول بدلے گا تو اگلی آنے والی نسل ایسی پیدا ہوگی کہ چلتے بڑھتے پر فرشتے درست کرے۔ حاضرین محترم، اس پیغام کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم بہنوں کا حق بھی دیں گے، بیٹیوں کا حق بھی دیں گے، ہر کسی کا حق، اور عورت کو اس کے اس مقام پر رکھ کر تسلیم کریں گے۔ میں بارے دیگر تحریک محبوب قرآن حاجی والا کی جملہ تنظیم کے عہدیداران، مسجد کی انتظامیہ، اہلیان محلہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات آپ کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کی تسبیحات، عبادات اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔